اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رائل کریشنز کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ دوستو، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اسلامی لشکر کے ساتھ جہاد پر تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور نماز ادا کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام سے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ کھانا ہے یہیں پر کھا لو۔ جب کھانا کھانے لگے تو صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، روٹی کے ساتھ کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس وقت شہد کی ایک مکھی بن بناتی ہوئی آئی۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ مکھی کیوں شور مچا رہی ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مکھی کہہ رہی ہے کہ ہم مکھیاں بے قرار ہیں، صحابہ اکرام کے پاس سالن نہیں ہے، حالانکہ یہاں قریب ہی غار میں ہم نے شہد کا چھتا لگایا ہوا ہے۔ وہ کون ہے جو شہد لے آئے گا؟ کیونکہ ہم خود آپ کی خدمت میں شہد پیش نہیں کر سکتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ اس مکھی کے ساتھ جاؤ اور شہد لے آؤ۔ حضرت علی اس مکھی کے پیچھے پیچھے غار میں چلے گئے اور شہد لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہد صحابہ اکرام میں تقسیم کر دیا۔ صحابہ اکرام نے کھانا کھانے کے بعد وہ مکھی پھر بنبناتی ہوئی دیکھی تو صحابہ اکرام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ مکھی اب کیوں شور کر رہی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، میں نے اس مکھی سے ایک سوال پوچھا تھا کہ پھول تو کڑوے بھی ہوتے ہیں، پھیکے بھی ہوتے ہیں اور کچھ بد مزہ بھی ہوتے ہیں، تو یہ تیرے منہ میں جا کر نہایت شیریں اور صاف شہد کیسے بن جاتا ہے؟ تو مکھی نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، ہمارا ایک امیر اور سردار ہے اور اس کے تابع ہیں ہم سب۔ جب ہم پھول کا رس چوستی ہیں تو ہمارا امیر آپ کی ذات مقدس پر درود پاک پڑھنا شروع کر دیتا ہے اور ہم بھی اس کے ساتھ مل کر درود شریف پڑھنا شروع کر دیتی ہیں، تو وہ بد مزہ پھیکے کڑوے پھولوں کا رس درود پاک کی برکت سے میٹھا ہو جاتا ہے اور اس درود پاک کی رحمت و برکت سے وہ شہد بن جاتا ہے اور اس میں ہر مرض کا شفا بھی مل جاتا ہے۔ دوستو، درود پاک کی حد درجہ فضیلتیں ہیں۔ اگر کڑوے پھول سے میٹھا شہد تیار ہو جاتا ہے تو اس کی برکت سے گناہوں بھی نیکیوں میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ تو دوستو، درود پاک کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر پڑھنا ایک معمول بنا لیں اور کم از کم روزانہ 1 سے 10 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھیں۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔